وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ فرانس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سرکاری دورہ فرانس کے لیے پیرس روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم پیرس میں سربراہی اجلاس میں شرکت کے علاوہ عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین و وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے تجدید عہد کیا ہے کہ ان سمیت ان کی پوری جماعت ملک میں آئین و پارلیمان کی بالادستی، جمہوری اداروں کی مضبوطی اور مساوات کے فروغ کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے فلسفے پر سختی سے کاربند رہیں گے۔ سابق صدر مملکت اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز آصف علی زرداری نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے فلسفے پر ثابت قدمی کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ ہم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خوابوں کی تعبیر کریں گے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس قوم عوام کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا، قاتلانہ حملے کے باوجود نہیں ڈری اور اسی ملک میں رہتے ہوئے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک میں کئی بڑے منصوبوں کی بنیاد رکھی۔ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک میں جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑی۔ پولیس نے سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کے ساتھ ان کے بیٹے منصور حیات خان اور بھتیجے عمار صدیق کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کا کہنا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ جمہوریت شہریوں کو اپنے حقوق سے متعلق آگاہی دیتی ہے۔ کہا کہ بے نظیر بھٹو شہید کو جمہوریت کے لیے انتھک کوششوں کے باعث عالمی پذیرائی ملی۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ 3 مختلف ممالک نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے 20 سے 25 ارب ڈالرز مختص کر دیے ہیں۔ حقیقت میں اب یہ پلان اے اور IMF پلان بی ہے۔ کہا اگلے 5 سال سے 7 سال کے لیے 112 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا پلان پیش کیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو امریکہ میں قدم رکھتے ہی بڑی شرمندگی اٹھانا پڑی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکہ پہنچنے پر 75 ارکان کانگریس اور ایوان نمائندگان نے بھارت میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاروں اور صنعتکاروں کی معاونت کے لیے سندھ حکومت ہمہ وقت تیار ہے۔ صنعتکاروں کو زمین دینے کے ساتھ ساتھ انہیں سبسڈی بھی دی جائے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ مویشی منڈیوں میں پانی، پارکنگ کی سہولت، سیکیورٹی اور دیگر سہولیات کو مزید بہتر کیا جائے۔ شہریوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد دوسری مرتبہ سرعام سزائے موت پر عمل درآمد۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کے مطابق طالبان حکام نے قتل کے الزام میں ملزم کو صوبہ لغمان میں فائرنگ کر کے سزائے موت پر عمل درآمد کیا۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل امجد خان نیازی کا کہنا ہے کہ ہائیڈروگرافک ڈیٹا کی مدد سے محفوظ نیویگیشن اور بحری وسائل کے استعمال سے قومی معیشت مستحکم ہوگی۔ پاک بحریہ جدت کو بروکار لاتے ہوئے بحری تحقیق کی جہتوں کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بجٹ کے چارٹر اخراجات پر ارکان کو بجٹ کی بحث پر اجازت ہوتی ہے۔ 8 ارب کا بیرونی قرضے کی ادائیگیوں کا چارٹر اخراجات ہیں۔